بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں موجودہ حالات سے جڑی کئی خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران کا نظام نہ گر رہا ہے نہ سرکار ڈگمگا رہی ہے، بلکہ پچھلے 3 دنوں میں تصویر الٹی ہو گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایرانی نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھر رہا ہے، اور یہ بات کوئی ایرانی خود نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات یورپ کے ایک سینئر آفیشل نے روئٹر سے کہی ہے، اور اسی خبر کو اسرائیل کا اخبار دا ٹائم آف اسرائیل چھاپ رہا ہے، اور وہ آفیشل اتنا سینئر ہے کہ اخباروں کو اس کی بات چھاپنی پڑ رہی ہے۔ 14 جنوری کی شام آئی اس خبر کو دیکھ لیجئے، جس میں جو خبر صاف کہتی ہے کہ ایران میں جو کریک ڈاؤن ہوا، مظاہرین پر جو سختی کی گئی حکومت کی طرف سے، اس کے بعد حالات کافی حد تک قابو میں آ چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، یعنی کہ ڈنڈے کا زور کام آ گیا اور لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ سیکورٹی ایران کے پوری طرح کنٹرول میں ہے اور سرکار کے فوراً گرنے یا تختہ پلٹ جیسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، یعنی کہ جن مظاہرین کو ڈال بنا کر تختہ پلٹنے کے خواب دیکھے جا رہے تھے، وہ خواب دم توڑتے دکھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اب امریکہ کیا کرے گا؟ یعنی کہ مطلب اب صاف ہو چکا ہے کہ سڑکوں پر ہو رہا ہے پروٹیسٹ کے سہارے ایران کو اندر سے توڑا نہیں جا سکا۔ مظاہرین ٹھنڈے پڑ چکے ہیں یا پڑ رہے ہیں، حالات پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اگر کسی کو ایران میں بدلاؤ چاہیے تو راستہ صرف ایک بچتا ہے، سیدھے طاقت کے استعمال، یعنی بم میزائلیں داغ کر ایک جنگ کی شروعات، تبھی آپ ایران کے نظام کو گرا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خیموں میں ہلچل ہے، اور قطر میں امریکی فوجیوں کو العدیدہ ایئر بیس سے ہٹانا اس بات کی نشانی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اب طاقت ہی استعمال کرے گا، کیونکہ ایرانی عوام کے غصے کی لہر اب مدھم پڑ رہی ہے، یعنی ایران کے دونوں دشمن کسی بھی جنگ سے پہلے کا پہلا راؤنڈ تو ہار ہی چکے ہیں۔ کیا اب وہ عوام کے سارے تو تختہ پلٹ نہیں کر پا رہے، لیکن دوسری طرف ایران بھی یہ سخت میسج دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور جواب تباہی لانے والا ہوگا، یعنی کہ کھیل اب سڑکوں سے نکل کر آسمان کی طرف جاتا دکھ رہا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ واقعہ ہی اس سٹیج تک جائیں گے جہاں بات صرف بیان نہیں بلکہ جنگ کی ہوگی، اور یہ ساری تیاری آخرکار ایک بڑی ٹکر کی طرف اشارہ ہے کیا؟ تو چلیے ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابوں کا۔ تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اسرائیل ہمیشہ سے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ لڑوانے کے لیے تیاری کرواتا رہتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خون خرابہ روکنا ہے تو کس دروازے پر دستک دینی ہے۔ اراغچی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جب ایران کی سڑکوں پر خون بہہ رہا ہے، تب اسرائیل کھلے عام دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو جنگی ہتھیار سونپے اور یہی سینکڑوں موتوں کی وجہ بنا، تو پھر ان تمام موتوں کا گنہگار گار تو اسرائیل ہوا۔ ادھر حالات یہ ہیں کہ ایران میں 5-6 دن سے انٹرنیٹ مکمل بند ہے، حالانکہ انٹرنیشنل کالز کبھی کبھی بحال ہو رہی ہیں۔ اسی بیچ فرانس کہہ رہا ہے کہ یوٹلسٹیٹ سیٹلائٹ بھیجنے پر ہم غور کر رہے ہیں تاکہ ایران میں انٹرنیٹ سروس کسی طرح چالو ہو سکے اور اندر کے حالات باہر آ سکیں۔ ایک اور پریشانی یہ ہے کہ ایران میں موتوں کے آنکڑے بھی الجھے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا 2-3 دنوں کی بد امنی میں 100 سے زیادہ ایرانی آفیسر کے مارے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ اپوزیشن ایکٹیوسٹ کا دعویٰ ہے کہ مرنے والوں میں مظاہرین جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں شامل ہیں، 2 یا 2,500 کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل فرانس پر ایک الگ طرح کا پریشر بنا رہا ہے۔ اسرائیل کا وزیر خارجہ یہ مانگ کر رہا ہے کہ یورپی یونین میں ایران کی IRGC کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ اس نے فرانس سے مانگ کی ہے کہ یہ سمجھائے یورپ میں، اور اسی بیچ ایران کے اندر سے بھی بے حد سخت میسج آ رہے ہیں۔ امریکہ کے اٹیک کی صورت میں ایران ہر طرح سے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا بیان صاف ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پورے ریجن کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔
یہ دھمکی صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے دوستو، یہ دھمکی امریکہ کے دوستوں اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ہے۔ دوستو ایک خبر یہ ہے کہ روس نے بھی اپنی جو ہے وہ لائن کھینچ لی ہے، اور یہ بہت اہم اپڈیٹ ہے۔ روس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ امریکی دھمکیوں اور ٹیرف کے باوجود وہ ایران سے اپنا کاروبار جاری رکھے گا، اور کوئی بیرونی طاقت روس اور ایران کے تعلقات ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پیغام سیدھا امریکہ کو ہے، یہ سیدھا پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، ہم دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ادھر یو این اے کے اسپیشل رپورٹر نے ایران میں پروٹیسٹ کے جواب میں موت کی سزا کی دھمکیوں کو انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا کہ جو ایران میں پروٹیسٹر کے خلاف سزاؤں کا اطلاق کیا جا رہا ہے، سزائے موت کی جو بات ہو رہی ہے، اس پر یورپی یونین نے اعتراض اٹھایا کہ یہ انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ غزہ میں ہزاروں 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، دودھ پیتے بچے، مساجد تباہ ہو گئیں، ہسپتال تک کو نہ بخشا گیا، ہسپتال بھی جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے، اسکولوں پہ حملے ہوئے، بے گناہ شہری جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس وقت انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی یورپی یونین کو کیوں نہیں نظر آئی؟ تو خیر سوال ہم چھوڑ رہے ہیں ناظرین کے لیے کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ پورا انصاف کے معیار کے مطابق پوری اتر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور اس سب کے بیچ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بیک چینل بات چیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکہ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یعنی اب کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ادھر ایران کے ڈیفنس منسٹر عتیق ناصر زادہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب پوری طاقت سے دیا جائے گا اور خون کے آخری قطرے تک ایران کے حق کی لڑائی لڑی جائے گی۔ دوستو کل ملا کر تصویر صاف ہے کہ بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور دھمکیوں کے مائکروفون جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ صرف بیانوں تک ہی رکے گا یا پھر ایک چنگاری پورے ریجن کو آگ میں جھونک دے گی؟ اب کچھ مزید خبریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ قطر نے آفیشلی مان لیا ہے کہ الحدیدہ ایئر بیس پر ہلچل بڑھ چکی ہے۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ ریجن میں بڑھتی ٹینشن کو دیکھ کر امریکی فوج کے کنٹرول والے الحدیدہ ایئر بیس پر احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں، جن میں کچھ آرمی پرسنل کو باہر نکالا جانا بھی شامل ہے۔ قطر صاف کہہ رہا ہے کہ یہ قدم اپنے شہریوں کی سیکورٹی کے لیے ہے، یعنی پیغام یہ ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں اور رسک کو ہلکے میں نہیں لیا جا رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آگے جو بھی بات چیت ہوگی وہ صرف آفیشیل چینل کے ذریعے ہی بتائی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔